بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ویلاگ اس لحاظ سے اہم ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ انتہائی اہم ہے کہ پچھلے 4-5 سال میں جو تجزیے میں کرتا رہا ہوں مختلف فورمز پہ، اپنے ٹی وی پروگرامز میں، کالمز میں، اور پھر جب سے 1.5 سال سے ویلاگ شروع کیا اس کے اندر، تو آج جو کچھ ہوا ہے ان تبصروں کے تناظر میں ان کا نچوڑ ہے۔ کیا کچھ اندازے صحیح ثابت ہوئے ہیں، کیا کچھ غلط ثابت ہوئے ہیں، یہ تو اب وقت نے کچھ بتا دیا ہے، اور شاید جو کچھ بچ گیا ہے وہ بھی آگے چل کے پتہ چل جائے گا۔ عمران خان صاحب کا اقتدار کا دور آج ختم ہو گیا ہے۔ یہ انتہائی آئینی طریقے سے ہوا ہے اور پرامن انداز میں ہوا ہے۔ وہ جو خدشات تھے، خطرات تھے، جسے پوری قوم کو میرے سمیت پچھلے 48 گھنٹوں سے آنکھ جھپکنے نہیں دی، آج منطقی انجام میں پہنچا۔ خیال یہ تھا کہ جب سپریم کورٹ نے ہفتے کا دن اور 10 اپریل مقرر کی تو ایک اندازہ تھا کہ سحری نئے پاکستان میں کریں گے، ہوا اس کے برعکس، اس کے بالکل الٹ۔ افطاری ہم نے کی نئے پاکستان میں اور سحری کی یہ پرانے پاکستان میں۔ یہ ویلاگ سحری کے بعد نماز پڑھ کے میں کرا رہا ہوں، اور چونکہ خبریں آتی رہی پچھلے 2-3 گھنٹوں میں، پھر باقی معاملات کی طرف توجہ دی۔ کچھ جگہ جشن کا سماں ہے اور کچھ جگہ اداسی پھیلی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ناصر کاظمی صاحب کہ دل تو اپنا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ تحریک انصاف والوں کے لیے شہر سائیں سائیں کر رہا ہے، اور اپوزیشن کے لیے شہر رقصاں ہے۔ ان کے کارکنز اپ بیٹ ہیں، عمران خان صاحب کے کارکن انتہائی آج کے دن ڈپریس ہے۔ ایک اہم بات نوٹ کر لیں، اور وہ اہم بات یہ ہے کہ جو کچھ آج ہے اس کے سامنے رکھ کے آپ اگلے مہینے کی، 2 مہینے کی، 3 مہینے کی، 4 مہینے کی سیاست کا تعین نہیں کر سکتے۔ یہ جو ایک دن کے جو واقعات ہوتے ہیں، الدو یہ آج کا دن عام دن نہیں تھا، بہت ہی اہم دن تھا۔ آج ایک بہت بڑا لمبے عرصے سے چلنے والا تماشا ختم ہوا ہے، پیسہ ہضم ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود کئی مہینوں کے بعد جا کے تعین ہوگا کہ آیا یہ نفع کا سودا تھا یا نقصان کا سودا تھا، کیا کھویا کیا پایا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آنے والا وقت بتائے گا۔ سیاست کے اندر وہ کہتے ہیں نا کہ 1 دن یا 2 دن یا 1 ہفتہ یا 1 مہینہ کہنا یہ زیادتی ہے۔ یہ وہی لوگ کہہ سکتے ہیں جن کو سیاست کی جو کمپلیکیشنز یا نرنگی ہیں اس سے واقفیت نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کا بیانیہ کم از کم ان کے اپنے سپورٹرز ووٹرز نے دل و جان سے قبول کیا ہے، اور وہ اس کے اندر ان کے اندر رچ بس کیا ہے۔ کم از کم غیر ممالک میں جتنے پاکستانی ہیں، اور پھر پاکستان کے اندر جتنے لوگ ہیں جو کہ سوشل میڈیا میں میٹر کرتے ہیں، بہت آگے چلے گئے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ نوجوانان کبھی جو 5-7 سال پہلے تھے وہ اس فرور کے ساتھ، اس جوش و جذبے کے ساتھ تھے جو آج ہیں۔ لیکن ان کا یہ دعویٰ کہ امریکی جو ہے وہ مداخلت ہوئی ہے، میری اس کے بارے میں تحفظات ہیں۔ عمران خان صاحب، میرا تو ہمیشہ سے یہ کہنا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان میں ہر وقت ہمہ وقت مداخلت کرتا رہا ہے۔ 1951 سے اس کی واضح علامات موجود ہیں۔ لیاقت علی خان کے قتل یا شہادت میں واضح ہمارے پاس شواہد موجود ہیں۔ اب تو کئی CIA کے جو پیپرز ہیں وہ بھی سامنے آ گئے ہیں آرکائیوز میں سے۔ پھر ناظم الدین کو ہٹانے میں، اور اس کے بعد سیٹو سینٹو سائن کرنے میں، ایوب خان کے مارشل لاء میں۔ تو میرا اپنا جو سیاسی مشاہدہ ہے
پورے جو ماضی کا وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی حکومت کا تختہ الٹنے لگتے ہیں تو امریکہ آپ کا ساتھ دیتا ہے. چنانچہ جب نواز شریف صاحب کے خلاف ایک کیمپین چلائی آپ لوگوں نے، عمران خان صاحب اس وقت مورہ بنے اسٹیبلشمنٹ کا، اور پورے میڈیا کو استعمال کیا، تو میں ہمیشہ یہ کہتا تھا یہ امریکہ سی پیک بند کرانے کے لیے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے. بعد میں ثابت ہو گیا کہ جیسے ہی نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی، یا فار دیٹ میٹر مسلم نون کی حکومت ختم ہوئی، تو سی پیک بند ہو گیا. اور وہ جو چاہتے تھے کہ رزاق داؤد صاحب آپ ہی کے وزیر تھے جنہوں نے کہا تھا کہ 2 سال کے لیے بھول جائیں، اس کے بعد بتائیں گے کیا ہونا ہے. اسد عمر صاحب آپ ہی کے وزیر تھے جو سارے معاہدے جو چین نے کہا تھا کسی کو نہیں دکھانے، امریکہ اور IMF کو جا کے دکھا دیے. چنانچہ عملاً یہ وجہ نہیں تھی آپ کی حکومت لے جانے کی. اگر اس کو وجہ مانیں تو پھر آپ کو ایک اخلاقی جرت کو مظاہرہ کرنا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ ہاں نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی ہے، کیونکہ میں 1977 میں قائد اعظم یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ تھا ان سے 2 سال پہلے، اور میں اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ تھا. تو میں جانتا ہوں کہ جب ہم بھٹو صاحب کے خلاف کیمپین چلا رہے تھے، اور بھٹو صاحب کا دور آپ کے دور سے بڑی مماثلت رکھتا ہے، کبھی اس کا میں مقابلہ کروں گا. بھٹو کی ذہانت سے آپ کی کوئی مماثلت نہیں ہے، بھٹو کے فہم و فراست سے آپ کہیں سے لگا نہیں کھاتے. لیکن بھٹو کا جو ایک منتقم المزاج اور ایک ٹائرنٹ اور ایک ڈکٹیٹرشپ والا رول تھا، ایک جمہوری ڈکٹیٹر کا، اس میں لوگوں کو گالیاں دینا، بدزبانی کرنا، آپ کے اور بھٹو میں بہت مماثلت تھی. تو اس میں ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے جب ہم سڑکوں پہ نکلے تو یہ قوتیں آتی ہیں اور فری میں کوئی نہ کوئی آپ کو حوصلہ افزائی کرتی ہیں. پیسہ چلتا ہے نہیں چلتا مجھے اس کا نہیں پتہ. کئی دفعہ ہمارے کئی ساتھیوں کے پاس کوئی وسائل آتے ہیں یا آ جاتے ہیں، اب بھی آتے ہوں گے، نواز شریف صاحب کے خلاف بھی آئے ہوں گے. JIT ابو دھابی پہ بنی، اپنے کالم میں لکھا، جنگ میں چھپا، ریکارڈ پہ آیا 3-4 دفعہ کہ یہ CIA کے ساتھ ISI نے مل کے بنوائی ہے نواز شریف کو نکالنے کے لیے. کس کو نہیں پتا کہ 98 میں نواز شریف نے ایٹمی دھماکہ کیا تو اس کو نکالا گیا. کس کو نہیں پتا کہ زرداری کی حکومت نے جب ایران سے سمجھوتے کیے اور اس کے بعد سلالہ کے اوپر جب اڈے بند ہوئے تو زرداری حکومت کو میمو گیٹ کے حوالے سے نکالا گیا. تکلیف یہ ہوتی ہے کہ جو متحارب پارٹی ہوتی ہے، سیاسی جماعت اس وقت کی ہوتی ہے، وہ ان کا ٹول بن جاتی ہے. نواز شریف صاحب نے اس کو کالا کوٹ پہن لیا زرداری صاحب کے خلاف، عمران خان صاحب نے کمر کس لی نواز شریف صاحب کے خلاف. اور جب عمران خان صاحب پہ برا وقت آیا تو اپوزیشن جو ہے وہ ان کے سامنے ڈٹ گئی. اس کی وجہ عمران خان صاحب کی اپنی بھی ٹٹولنا ہو لگا کہ انہوں نے جو اپوزیشن کا کر دیا، ان کے پاس چوائس کیا تھی. کیا وہ گھر بیٹھے رہتے، انتظار کرتے کہ آپ اسٹیبلش، میں تو کہتا ہوں کرتے، لیکن ان کا وہ نہیں کیا تو بھی ان کو میں دوش نہیں ہے. کتنی دفعہ کہا تھا اور اب بھی کہوں گا اور بار بار دہراؤں گا کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی ایک صفحے پہ نہیں تھے. پہلے دن سے کہا تھا، ہمیشہ اس میں اضافہ کیا تھا کہ یہ کبھی ہوئے بھی نہیں تھے پچھلے 70 سال سے. تو کیا ہوا؟ کیا مسلم نون کو اگر ان کے 3 ادوار کے اندر اگر جوتے پڑے ہیں، ان کو تکالیف دی گئی ہیں، ان سے اقتدار چھینا گیا ہے بے عزتی کے ساتھ، تو چوتھے دور میں کیوں ان کا اقتدار پورا کرنے دیا جائے گا؟ پھر میں ہمیشہ کہا تھا کہ تکون اقتدار کی، اسٹیبلشمنٹ، اپوزیشن، حکومت، اور یہ تینوں جو ہیں اندر سے ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہیں. پہلے اس کو سمجھیں تو سارے واقعات آپ کو آ جائیں گے. تکلیف دہ صورتحال یہ ہے، اور یہ بات میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جیل میں کہی تھی کہ عمران خان صاحب پہ 2 سال بعد یہ واقعہ آئے گا. ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب پہ جب واقعہ آیا ہے تو انہوں نے وہی کیا ہے جو عمران خان صاحب نے ان کے خلاف کیا تھا، کہ اسٹیبلشمنٹ کی ساری گیم میں وہ مہرہ بن گئے ہیں. اور پھر بتا رہا ہوں کہ جب اسٹیبلشمنٹ ان پہ آئیں گی تو عمران خان صاحب پھر اسی طرح مہرہ بن کے ان کے ساتھ مجسر ہوں گے، اور یہ بلی چوہے کا کھیل جو ہے نہ ختم ہونے والا ہے. پاکستان تو ختم ہو سکتا ہے، یہ کھیل ختم نہیں ہوگا. یہ ویلاگ تھوڑا سا اگر لمبا ہو جائے تو اس کو آپ پلیز مائنڈ نہ کریں، کیونکہ یہ بڑا ضروری، بڑا اہم ویلاگ ہے. اس کے اندر پورا نچوڑ ہے جو پچھلے کئی سالوں کا. 12 مارچ
2018 کو میں نے ایک کالم لکھا تھا جنگ کے اندر، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، جس کا عنوان تھا کہ کوئی تو ہے جو نظام پاکستان چلا رہا ہے یا نظام وطن چلا رہا ہے، شاید یہ عنوان تھا۔ یہ آج اس کی جو میں نے کہا تھا کہ یہ ہوگا، عمران اقتدار میں آ جائے گا، کولیشن بنے گی، اس وقت میرا خیال تھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بنے گی، کیونکہ یہ دونوں اکٹھے بھائی بنے ہوئے تھے، قادری صاحب ان کے ساتھ تھے، لیکن وہ کولیشن بنی، مخلوط حکومت بنی، کسی اور انداز میں بنی۔ لیکن میں نے کہا اس کے بعد یہی ہوگا، اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کا اسٹیبلشمنٹ سے کلیش آئے گا، کیونکہ یہ ہمارے پورے نظام کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو ہی میں ہمیشہ قصوروار ٹھہراتا ہوں۔ ان کا نظام کی ترتیب ایسی ہے کہ وہ سیاسی حکومتوں کے ساتھ چل نہیں سکتے۔ اس لیے جب عمران خان صاحب کہتے تھے کہ نواز شریف کی نہیں بنتی، تو میں کہتا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ بہرحال ان بٹوین بھی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا جاؤں گا کہ اس پورے سٹرگل کے اندر جو نمایاں بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک بہت ہی ایک میچور اور ایک متاثر کن شخصیت کی حیثیت سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے اپنا سکہ بنوایا، ان کو ایک ایکنالجمنٹ ملی ہے، ان کو ایک پہچان ملی ہے، اور مثبت سینس میں پہچان ملی ہے پنجاب کے اندر بھی، اور انہیں خوبصورت طریقے سے اور اتنی اچھی باتیں اور نیلے پہ دہلے ایسے مارے ہیں کہ انہوں نے دنگ کر دیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ بھی اسی طریقے سے چل رہی تھی، لیکن مریم نواز صاحبہ کو باوجود شیلف کر دیا گیا، کیونکہ شہباز شریف صاحب جو نظام لے کے چل رہے تھے وہاں مریم صاحبہ کا نظام نہیں چلتا تھا۔ یہ حالانکہ اس مسلم لیگ کو یہ مقام دلانے کے لیے نواز شریف صاحب کی گجرانوالے کی تقریر اور مریم صاحبہ کا اس تقریر کو لے کے پبلک میں جانا ہی ایک پریشر تھا، جس وجہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے جب عمران سے لڑی تو انہوں نے کہا جی چلو ان کی توجہ تو دیں، لیکن پریشر یہ ہے کہ ان کو کسی طریقے سے یہ بنوائیں۔ انہوں نے یہ ضرور کیا کہ مریم نواز صاحبہ کو وقتی طور پہ سیاست سے باہر کرا دیا، شہباز شریف صاحب کے ساتھ اقتدار آ گیا۔ اقتدار یہ چلے گا نہیں چلے گا، بے شمار چیزیں ہیں۔ میری اس میں پہلی رائے ایک یہ کہ یہ بات بالکل حتمی لکھ لیں، شہباز شریف وزیر اعظم بن جائیں گے، مسلم لیگ نون اقتدار جیت جائے گی، لیکن مسلم لیگ نون کی سیاست ہار گئی ہے۔ یہ نوٹ کر لیں، بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور یہ میرا شاید جو 2-3 چیز حاصل کلام ہو اس میں یہ بھی ہو، اور یہ وقت بتائے گا آپ کو۔ آج کا ٹاپک جو میرے عمران خان ہے کہ عمران خان صاحب انہوں نے اپنے ساتھ کیا کیا ہے، آیا انہوں نے اپنے پتے صحیح کھیلے ہیں، اپنی سیاست صحیح چلی ہے۔ عمران صاحب کے 2 حصے تھے، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں۔ میں نے کہا جی پہلا ایسا ہوگا جس دن ووٹ ہوں گے نو کانفیڈنس ہوگی، اور دوسرا اس کے بعد شروع ہوگا۔ وہ بہرحال آج کا دن پہنچ گیا، ووٹ اور نو کانفیڈنس ہو گئی۔ آج کے دن تک عمران خان صاحب کے پاس کیا کیا آپشنس تھیں۔ ایک آپشن جو یہ تھی کہ عمران خان صاحب بکری بن جاتے، لیکن میرا خیال ہے انہوں نے بکری نہیں بنے۔ وہ یہ تو بھانپ گئے تھے 5-6 مہینے سے کہ ان کے اقتدار کے دن جو ہیں وہ پورے ہیں، اور وہ اس کے مطابق کیلکولیشن کر رہے تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ میں ابھی اس کو پوری طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ٹکر نہ کروں، کیونکہ اس کے بھی بڑے بھیانک کانسیکوینسز ہیں۔ عمران خان صاحب کو دوسرا یہ بھی پرابلم تھا کہ وہ اکیلے ہیں، ان کے جتنے لوگ تھے آج کے دن تک وہ ان سے جو کام کروا رہے تھے وہ سارے کے سارے غیر آئینی کام کروا رہے تھے، اور میں نے انہیں کہا کہ یہ وہ اس کو دھکیل رہے تھے ایک خطرناک مستقبل کی طرف، جس میں کیپٹل پنشمنٹ بھی ہو سکتی ہے آرٹیکل 6 کے تحت، پھانسی بھی ہو سکتی ہے، لمبی عمر 25-30 سال 50 سال عمر قید بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد چونکہ ان کا پیچھے ان کا جو کون علم اٹھاتا، جیسے شیخ حسینہ واجد نے مجیب کو ہٹایا، مریم نواز نے نواز شریف صاحب کا ہٹایا، بے نظیر نے بھٹو صاحب کے جو ہے ان کو جب مٹانے کی کوشش کی تو وہ لے کے آگے چلی، تو عمران صاحب کے پاس یہ سہولت بھی نہیں تھی کہ وہ بالکل اکیلے ہیں، اور ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ یہ انہوں نے پہلے اپنے آپ اپنا ایک انہوں نے سوچا میری اسٹرینتھ ہے، میں انہوں ہمیشہ کہتا تھا عمران خان صاحب یہ آپ کی ویکنیسز ہے۔ ہمارے جو ساؤتھ ایشیا ہے اس کی جو پالیٹکس ہے، چاہے ہندوستان ہو، چاہے سری لنکا ہو، چاہے فلپائن ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے برما ہو، چاہے بنگلہ دیش ہو، سب کی ایک ہی ٹریل ہے کہ جب برے وقت آئے کوری اکینو کے اوپر، فلپائن میں یہ بندر ناکے پہ آئے تو فیملی ہی میرے ساتھ کھڑی ہوئی،
اور فیملی میں بھی کوئی ہر بندہ نہیں کھڑا ہو سکتا ہے جیسے مریم نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہو گئی. بہرحال ایک بات تو حتمی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو پہلا راؤنڈ ہے وہ برا نہیں کھیلا، لیکن اس میں ایک بات ہے کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے تھرو ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیا اور اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کے ساتھ وہ کیا، اور اتنے تکلیف دہ اس وقت پوری دنیا سے آ رہے ہیں جن میں میرا نہیں خیال عمران خان کروا رہا ہے، لیکن جو انہوں نے جو لوگ جو ذہنیت جو ایک مینرزم ڈیولپ کیا تھا عمران خان صاحب نے، ان کا قصور ضرور ہے کہ اس کے تحت وہ پوری دنیا میں، اور اس وقت سوشل میڈیا کو دیکھیں تو وہ عمران خان صاحب نے اس کو، اور اتنے سمجھدار لوگ بینکوں کے صدور ہیں، کئی بہت سمجھدار لوگ ہیں جو سیاست سے نہیں تھے، میرے دوست ہیں، جب بات ہوتی ہے تو تکلیف دہ بات کرتے ہیں، آپ بحث بھی نہیں کر سکتے کہ ان کی سمجھ یہی ختم ہو جاتی ہے کہ اس ملک کو جو ہے کہ اعزازم کے بعد ایک لیڈر ملا تھا عمران خان صاحب اور وہ ہم نے ضائع کر دیا. یہ تعداد تھوڑی نہیں ہے، یہ بہت بڑی تعداد ہے، اور عمران خان صاحب نے ان کو 3 مہینے میں یا 2.5 مہینے میں 2 مہینے میں اتنا چارج کر دیا، انہوں نے اتنا اچھا میڈیا کو استعمال کیا کہ پچھلے 3-4 مہینے میں پی ٹی آئی میڈیا کی سرخیل رہی ہے، میڈیا کی کنگ رہی ہے، میڈیا کے اوپر چھائی رہی ہے، حالانکہ میڈیا کے اندر بہت سی جگہوں پہ اس کے لیے کمفرٹیبل پلیس نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود آکوپائی کیے رکھا ہے. بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز جو کہ جیو جو ہے، جو کہ شاید اب عمران صاحب اتنی جگہ نہ دے، لیکن جیو کا اتنا ٹائم انہوں نے قابو کیا، پھر انہوں نے نشری تقریروں کا سلسلہ ایجاد کر کے نیشنل میڈیا کو یوز کیا، اور اس کا آج اسمبلی کو سارا دن لوگ سمجھتے رہے کہ وہ ٹائم ضائع کریں، نہیں، ان کا جب انہوں نے صبح پینل بنایا اور جس میں اجاز صادق کو رکھا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ ووٹنگ اجاز صادق کرائیں گی، لیکن انہیں کرائیں گے جا کے 11:30 پونے 12 تک. اور یہ میں نے اپنے بڑے ہی کئی مسلم لیگ نون کے بڑے لیڈرز کو لکھا کہ آپ دیکھیں کہ یہ اس اسمبلی کے تھرو جس کو پورے پاکستان کے سارے چینل نشر کر رہے ہیں، یہ اپنے ورکرز تک سارا دن کمیونیکیٹ کرتے رہیں گے. وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھے کہ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں، اور اس کو وہی بیانیہ جو عمران خان صاحب تک وہی عام کرتے رہے. عمران خان صاحب آپ کا دور جو ہے وہ نالائکی، منتقم المزاجی، پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانا، مخالفین کے لیے آپ نے جو ایک معیار مقرر کیا ہے اس کا آپ کو 1 منٹ 10-20 پیسہ واپس کیا جائے، ذہن آپ کو ابل کے رہ جائے. لیکن آپ نے بہت ظلم کیا پاکستان میں، آپ نے پاکستان کے کلچر کو، پاکستان کے اندر ایک جو لوگوں کے اندر ایک ہارمنی تھی وہ کئی سالوں سے آپ لگے ہوئے تھے، اس 3-4 مہینے میں اس کو انتہا پہ پہنچا دی. اور میڈیا کو جو آپ نے استعمال کیا اس میں آپ کو فائدہ ضرور ہوا، لیکن اس کے مثبت اثرات نہیں مرتب ہوئے، کیونکہ لوگوں نے نہ صرف یہ کہ وہ رخ عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کو موڑے، جو پاکستان کے لوگ تھے جو عمران صاحب کے مخالف ہو سکتے تھے ان کے بارے میں ہر طرح کے کومنٹس آنے شروع ہوئے. اب عمران خان صاحب جو ہیں اس ساری صورتحال کے بعد آج جب نتیجے پہنچے تو ان کے پاس کئی چوائسز تھیں. مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کیا رائے دیں گے، میں اس وقت تراویح پڑھ رہا تھا اور اس کے درمیان میں نکل کے میں نے کہا کہ جی آپ اسمبلی میں چلے جائیں اور وہاں جا کے آپ ایک تقریر کریں، اپوزیشن کو آپ کچھ نہ کہیں، سخت انداز میں ان لوگوں کو کھل کے آپ ان کی مذمت کریں، کیونکہ آپ کی آخری تقریر ہوگی کہ جنہوں نے آپ کے خلاف یہ سازشیں کی ہیں، اور بتائیں کہ وہ چاہتے تھے کہ میں کٹھ پتلی کے طور پر ان کے ہاتھ میں کھیلوں، میں اس طریقے سے نہیں کھیل سکا، بہت تعاون بھی کیا ہے، چنانچہ آج یہ میری جان کے در پہ ہیں، میری سیاست کے در پہ ہیں. اور ساتھ اسپیکر کو کہیں کہ اسپیکر صاحب آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ رائے لے لیں اور موشن کو موو کریں. خیر آپ نے جو کیا، میرا خیال ہے آپ لوگوں نے کے پاس جو دماغ تھے اس میں سے 2-3 تو ایسے ہیں جو آپ کو چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے آپ کلیش کی طرف جائیں اور آپ کی سیاست جو ہے کل کے آگے بڑھ نہ سکے، کیونکہ اس میں 3-4 باتیں اور ہیں. آپ کے اوپر کچھ کیسز ایسے تھے جو کہ یہ نام بھی ہوتا تو انہیں ایکٹیو رہنا تھا. الیکشن کمیشن نے آپ کے بارے میں 1 ہفتے کے اندر فیصلہ دینا ہے.
اور مجھے لگتا ہی ہے کہ وہ آپ کی پارٹی کو بین کر دیں گے، آپ سے سمبل واپس لے لیں گے۔ خیر پارٹی آپ نہیں بنا سکتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی جگہ آپ پاکستان انصاف پارٹی بنا سکتے ہیں، اس طرح کے کئی نام آپ دے سکتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے پاکستان میں نئی رجسٹر ہو جائے گی، پھر وہ آپ کے خلاف شاید ریفرنس موو کریں سپریم کورٹ میں نااہلی کا، جس میں آپ کو صادق امین جو ہے وہ جو تخلص آپ کو ملا تھا اعزازی، وہ آپ سے واپس لے لیا جائے۔ ابھی آپ کا دور دوسرا ہے۔ اب دوسرے دور سے پہلے چند کمنٹس اور بھی ہوں، میرا خیال ہے کہ 2-3 چیزیں انکارپوریٹ کر لیں۔ دوسرا دور تھا، یہ پہلے دور کا محتاج تھا، کیونکہ دوسرے دور میں جو پہلے دور میں آپ نے کیے اس کے اندر جو اٹیک آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے کی ہے کہ میں خطرناک ہو جاؤں گا، جب آپ نے کہا خطرناک ہو کے، اور وہ میرا خیال ہے اس کو 2 ماہ ہو گئے ہوں گے یا 2.5 ماہ ہو گئے ہوں گے، تو اس وقت آپ نے بتا دیا تھا کہ میں ساری گیم کو جانچ گیا ہوں۔ پھر آپ کے پاس راستے 2 تھے کہ آیا آپ نے پوری کلیش لینا ہے یا اس کے بعد سیاست کرنی ہے۔ اگر سیاست کرنی ہے تو پھر آپ کو ایسا کلیش نہیں لینا کہ وہ آپ کو بالکل صفوف کی طرف پیس کر رکھ دے، کیونکہ اس وقت آپ کی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی اسٹرینتھ ہے وہ آپ کی ویکنیس بھی بن گئی ہے۔ اسٹرینتھ یہ ہے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ اپوزیشن کی سلاٹ جو ہے وہ آپ کو ملنے والی تھی۔ یہ بڑے ہی کم ایسا ہوا ہے کہ پوری اپوزیشن، اسٹیبلشمنٹ، سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن، سارے ادارے آپ کے خلاف یکسو ہو جائیں۔ آج وہ یکسو ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ جو کہ ہمیشہ ایک بڑا ان کا قریبی تعلق رہا ہے، وہ مزید قریب ہو گیا، کیونکہ آپ نے جب اٹیک کیا اور خصوصاً اسمبلی میں جو سپریم کورٹ کے اوپر آپ نے اٹیک کیا، اس کو انہوں نے ضرور اس کا نوٹس لیا ہوا ہے۔ چنانچہ جیسے انہوں نے دیکھا کہ آپ 11:30 تک کچھ نہیں ہوا، تو سپریم کورٹ بھی آج کھل گئی اور ہائی کورٹ بھی کھل گئی اور سارے جج اور الیکشن کمیشن بھی کھل گیا، اور اس کے بعد 111 بریگیڈ جو ہے اس کے بارے میں خبریں آنا شروع ہو گئی کہ وہ موو کر گئی ہے۔ پھر ریومر آئی کہ آپ باجووں کو سیک کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر آپ نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ یہ اس کا ٹائم آپ کو بھی پتہ گزر چکا تھا، لیکن یہ ایسی افواہیں تھیں کہ جس کے اندر ہر طرح کے حالات سے نپٹنے کے لیے افواہوں کا سہارا بھی لیا جانا تھا۔ اصل آپ کا جو مقابلہ ہے اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ کے ساتھ ہے آج کے بعد، یعنی کہ کل جب سوموار کو بنے گے وزیر اعظم، تو جو آپ کا دور شروع ہوگا تو سیاستدانوں سے زیادہ آپ کا اسٹیبلشمنٹ سے ہوگا۔ اب یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ میں نے کالم لکھا تھا، اور میں کہتا ہوں کہ جو کالم ہے جو مارچ 2018 میں آیا تھا، یہ اب اس کو بھی میں کالم لکھوں گا کہ یہ اسی دوسری قسط ہے، کہ پہلی قسط کے بعد یہ دوسری قسط ہے، کہ اور یہی میں نے کہا تھا کہ یہی وہ کچھ ہوگا، اور کس طریقے سے کیا کیا واقعات ہوں گے، کس طریقے سے نواز شریف صاحب کو منت ترلے کر کے لایا جائے گا، اور وہ پاکستان کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ دیکھ کے میں کام جاتا ہوں۔ بالکل وہی ہے۔ شہباز شریف صاحب سے میں ابھی ایک ان پہ کمنٹ دیتا جاؤں، جو اس کے پروگرام میں بعد میں تفصیل سے کروں گا۔ میری لکھ لیں بات کہ شہباز شریف صاحب کی کوئی بات میری کوئی اس وجہ سے نہیں کر رہا ہوں کہ خدا نہ خاصا میری دعا ہے کہ اللہ ان کو کامیاب کرے، کہ پاکستان بڑا پھنسا ہوا ہے۔ شہباز شریف صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں یا بلاول صاحب ہوں، جس کو مرضی دے دے، عمران خان صاحب کو دے دے، اگلے 7 مہینوں کے لیے ناکامی مقدر ہے، اور سارا ملبہ عمران صاحب کا پڑ جائے گا جو حکومت ہے 7 مہینے میں۔ عمران خان تو کل سے اپوزیشن میں ہے، وہ تو جب آپ نے کل پرسوں پیٹرول بڑھایا تو وہ کہے گا میں تو کہہ رہا ہوں۔ عمران خان صاحب کو بات کرنی آتی ہے، میڈیا اس کو کوریج دیتا رہے گا، کچھ باہر کا دے گا۔ اب میڈیا جو ہے امریکہ ان کے ساتھ دے گا، کیونکہ امریکہ کا وتیرہ ہے کہ جو بندہ اپوزیشن میں ہو اس کو اسٹرینتھن کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب وہ نیریٹو بھی یوز کریں گے، کیونکہ امریکہ کئی دفعہ ایسے بندوں سے، اپنے بندوں سے ایسا نیریٹو بھی یوز کراتا ہے کہ استعمال بھی کرتا ہے، ان سے رابطہ بھی رکھتا ہے، اور کہتا ہے میرے خلاف مجھے گالیاں دو، اس کا تمہیں بھی فائدہ ہے مجھے بھی فائدہ ہے، یہ بھی کام چلتا رہے گا۔ اپوزیشن کی سلٹ جیسے میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سارے جانتے ہیں کہ میں نے 4-5 مہینے پہلے کہا تھا کہ ڈائز کاسٹ ہونی نہ ہونا ہے، یہ وی لاگ کے کئی ٹائٹل ہیں میرے۔ آج مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی کہ وہ ہونی ہو چکی ہے، اور جو ڈائی کاسٹ ہوئی تھی ہمارے سامنے پڑی ہے، لیکن اپوزیشن کی سلاٹ جو ہے پہلی دفعہ، یہ غیر معمولی بات ہے، ایک بندے کے پاس ہے،
اکیلا عمران خان اس وقت اپوزیشن کا کلوتا مالک ہے. جیسے حکومت خلا میں نہیں ہوتی، اپوزیشن کے اندر بھی کوئی خلا نہیں ہوتا. اپوزیشن فوراً فل ان ہو جاتی ہے. عمران خان صاحب کی سیاست کو چرچا نہ ملتا، مقبولیت نہ ملتی اگر 2008 سے لے کے 2011 تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ پنجاب میں کولیشن گورنمنٹ نہ بناتے. اور یہ بات عمران خان صاحب کو میں نے 2008-2009 میں گوش گزار کی تھی کہ آپ کی سیاست بن گئی ہے. یہ بالکل وہی ماڈل آ گیا، لیکن اب اس ماڈل مختلف ہے کہ اس میں اور کوئی جماعت ہے ہی نہیں. اسٹیبلشمنٹ بھی، پارٹیاں بھی، سپریم کورٹ بھی کسی نہ کسی کیونکہ عمران خان صاحب نے جو حرکتیں کی ہیں ان سے سارے لوگ جو ہے نا ڈر گئے ہیں. ان کا خیال ہے کہ یہ خطرناک جو ہے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اب آگے دو راستے عمران خان صاحب کے دو راستے ہوں گے. اگر تو عمران خان صاحب کو سیاست کرنے دی گئی تو یہ بات جو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اس سارے آج کے واقعے میں جو کیجویلٹی ہے سب سے بڑی سیاست کی وہ نواز شریف صاحب کی ہے. یہ میری بات ذہن نشین کر لیں. نواز شریف صاحب کی سیاست میں نہیں کہتا ختم ہو جائے گی، خاطر خواہ نقصان پہنچے گا. مریم نواز صاحبہ کی لیڈرشپ جو تھی، جو ابھاری جا رہی تھی، ابھر آئی تھی، اور بلاول کی طرح وہ بھی ایک ایوالو ہو رہی تھی، وہ روک دی گئی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو روک دیں اور کہیں گے ہم 2-3 مہینے بعد دوبارہ لانچ کر دیں گے. کر بھی دیں گے لیکن کتنا نفع نقصان ہوتا ہے آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ 7 مہینوں کا حساب آپ کو دینا ہوگا. آپ 100 کہتے رہیں گے. عمران خان بھی کہتا تھا میں نہیں دوں گا. عمران خان صاحب کے پاس چرب زبانی تھی، وہ جھوٹ بولتا تھا، وہ غلط بیانی کرتا تھا، وہ بہتان لگاتا تھا. آپ اس روانی سے نہیں لگا سکیں گے. آپ جب بات کریں گے آپ کے پاس ویسے بھی بات میں وہ تاثیر نہیں ہے. عمران صاحب کی بات میں تاثیر بہت ہوتی ہے. وہ میڈیا کو کیپٹیویٹ کر لیتے ہیں، میسمرائز کر لیتے ہیں. یہ اس کو کریڈٹ ہے، آپ کو ماننا پڑے گا. بلاول صاحب بہت کی زبان میں بڑی تاثیر ہے. مریم نواز صاحبہ کی زبان میں بڑی تاثیر ہے، وہ بھی کیپٹیویٹ کر لیتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب تینوں میں سب سے زیادہ اس کام کے ماہر ہیں. چنانچہ کبھی امکان ہے، اور جو ہمارے 70 سال کی ہسٹری ہے، کہ عمران خان صاحب کی سیاست کو مسدود کرنے اور محدود کرنے کے سارے جتن ہونے ہیں. ان کو اول تو سیاست کوئی نہیں کرنے دے گا، کیونکہ ان کو سیاست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ باقی لوگ اپنی سیاست میں بھول جائیں. کہ پھر عمران صاحب کی سیاست کے آگے نہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست باندھ سکے گی. پہلے ہی جو عمران خان صاحب کو جیسے نواز شریف کا مانے جانے سپورٹ کرنے والا ووٹر جو تھا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، ان کا ایک مندانہ رویہ آ گیا تھا، وہ تو اس کے اندر پھر ایک حب الوطنی تھی. عمران خان صاحب نے تو آپ نے دیکھا نا کہ ایک رات ابھی انہوں نے اقتدار میں آتے ہوئے کیسے کم کیا، کوئی روک سکتا تھا ان کو؟ یہ ان کی سب سے بڑی خوبی کہہ لیں یا ایک جرت کہہ لیں یا احمقانہ جرت کہہ لیں. انہوں نے دوبارہ یہ کرنا ہے اور انہوں نے اس کو آگے چلانا ہے. اسٹیبلشمنٹ پورے انہوں نے بھی ایک پلان کر رکھا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا پلان 1 مہینے کا نہیں ہے، 1 دن کا نہیں ہے. وہ ظاہر ہے 1.5-2 سال کا ہے. بھٹو صاحب کو 1970 میں اتارا گیا تھا اور 1979 میں ان کا خاتمہ بالخیر ہوا تھا. اللہ کرے گا عمران خان صاحب کو اس طرح تو انجام نہیں ہوگا، لیکن 2 سال عمران صاحب کھڑے ہوں گے. اس 2 سال میں اور کیا ہوگا؟ سارے ساتھی عمران صاحب کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، کیونکہ اس دن کے لیے ان کے ساتھ نہیں تھے. وہ تو چوری کھانے والے مجروح تھے. ان میں تو 3, 4, 5, 7 بندے ہوتے. اسٹیبلشمنٹ نے پلانٹ کیے ہوئے تھے کہ عمران صاحب سے ایک سارے کام کروائیں. اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی تھی کہ عمران خان کریں جو عمران خان کو بظاہر فائدہ دے رہے تھے، لیکن عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایک سپیس کریٹ کر رہے تھے. یہ وہ صورتحال ہے کہ جو انتہائی دلچسپ ہے کہ 2 راستے عمران کی. پہلے 3 مہینے سیاست کی، اس میں 2 طریقہ کار تھے. عمران ایک طریقہ کار یہ تھا کہ اپنی پارٹی کو، اپنی سیاست کو بچا کے دوسرے مرحلے میں لاتے. انہوں نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا. انہوں نے پورا ہیڈ آن کلیش لے کے پارٹی کو لے کے آئے ہیں. پارٹی تیار کر دیا ہیڈ آن کلیش لینے کے لیے. وہ مہینے بعد لیتی ہے، 2 مہینے بعد لیتی ہے. اب عمران صاحب کو رحم و کرم پہ انگلیوں پہ ناچے گی. وہ آیا عمران خان سے ابھی انگلیاں رہنے دی جائیں گی یا ان کے پاس ٹائم رہنے دیا جائے گا؟ مجھے کبھی یقین ہے، اور یہ بات پاکستان کی تاریخ بھی اس سے بھری پڑی ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی، کہ پاکستان کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ عمران صاحب کو کے ارد گرد جو جال بچھایا ہوا ہے
جو عمران خان صاحب نے جیسے بارودی سرنگیں بچھائی تھی کہ پیٹرول سستا کر دیا، پیٹرول مہنگے کریں گے، فلاں چیز کر دیا، امریکہ کو گالی دے دی، پاکستان کو سفارتی طور پہ آئسولیٹ کر دیا، IMF بھاگ جائے، یہ کر لے، یہ سارے کام انہوں نے کیے۔ اپوزیشن جو ہے وہ اس خام خیالی میں نہ رہے، اللہ کہ اپوزیشن جو کہ ابھی 7 مہینے یہ کام نہیں کر سکتی، اور وہ جب وہ کام کرے گی تو تب اسے فائدہ ہوگا، وہ سال یا 2 سال بعد، کہ چین جو ہمارا بھائی اور دوست ہے اس کو پورے کا پورا یہاں پہ لے کے آئیں اور سی پیک کو فل فلیش شروع کریں، امریکہ کو سب سے زیادہ ناراض کریں، دور کی کوڑی ہے۔ اس وقت تک عمران خان صاحب کے رحم و کرم پہ ہیں۔ عمران صاحب کو اب میرا خیال ہے کہ 2-4 دنوں میں عمران صاحب کو اندازہ ہے، وہ آج اور کل اور پرسوں یہی غور کر رہے ہوں گے، وکیلوں کے ساتھ مشورے کر رہے ہوں گے، کیونکہ عدالتیں جو ہیں اب ان کے لیے کوئی وہ جو ثاقب نثار نے ناٹک رچایا تھا، بابا رحمتے نے، وہ سہولتیں واپس۔ عمران خان صاحب نے دوست پیدا کوئی نہیں کیا اپنے اقتدار میں، اقتدار کے حصول کے لیے اور اس سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے اپنے بہترین ساتھی کھو دیے، اور یہ ان کا سب سے بڑا سانحہ ہے، کیونکہ وہ ساتھی جو تھے اس دن کے ساتھی تھے۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ جہانگیر ترین، جس کے بارے میں میری بہت شاید اپنی ریزرویشنز ہوں، اس کا بہترین ساتھی تھا، اور اس کے پاس دماغ تھا، اس کا دماغ تھا جو ان کو تھوڑا سا درمیان کا راستہ وہی بتا سکتا تھا۔ جو اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ان کے ساتھ بیٹھے تھے عمران خان صاحب کے، جو ان کے یکدم نورتن بن گئے تھے، وہ ان کو تباہی کی طرف لے کے آئے ہیں۔ عمران خان صاحب چونکہ نامساعد حالات میں لڑنا جانتے ہیں اور بہت سخت لڑنا جانتے ہیں، نڈر آدمی ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں، کہہ تھک گیا ہوں کئی سالوں سے۔ تو یہ ایک دلچسپ دور ہے کہ آیا وہ اپوزیشن جو عمران صاحب کے پاس اکیلی ہے، اس نے تہلکہ مچانا ہے، عمران خان صاحب کو انجام کو محدود کرنا ہے، اور ان کو مقدمات میں الجھا کے، پارٹی فنڈنگ سے لے کے، ہر چیز سے لے کے، بے شمار مقدمات ہیں جو کہ انہوں نے جو کیے ہیں، کرائم، جو کرپشن ہوئی ہے اس دور کے اندر، اللہ معاف کرے۔ آپ نے دیکھ لیا نا کس طریقے سے 5-6 دن 7 دن 8 دن سے میڈیا کیسے آیا ہے، کسی کو نہیں چھوڑا، نہ عمران خان صاحب کے گھر کو چھوڑے گا اور نہ عمران خان صاحب کو۔ عمران خان صاحب نے بھی کسی کے گھر کو نہیں چھوڑا، نہ فریال تالپور کو چھوڑا نہ کسی اور کو۔ عمران خان صاحب، یو لیوڈ بائی دا سورڈ، یو ڈائی بائی دا سورڈ، یہ بہت بڑا کلیشہ امریکی، کہ جب آپ تلوار کی طاقت پر زندہ رہتے رہے ہو تو تلوار ہی کے زد میں آ کے آپ اپنی جان دیتے ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔